نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جب کفار نے اپنے دلوں میں جہالت کی نخوت اور ضد جما لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکون نازل فرمایا اور تقوی کے حکم پر انہیں ثبات بخشا، اور یہ ان کا حق بھی تھا اور وہ اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گہرا علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری سورہ الفتح کی آیہ مبارکہ 26 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ میں یہاں پہ یہ رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ سورہ الفتح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حوالہ سے ان کی ایک نحوست، ان کی ایک بدبختی کا ذکر کیا ہے۔ کفار مکہ میں ایک بہت بڑی ان کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے تئیں یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لی کہ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے بت پرستی اور بت گری کا کام کرتے چلے آئے ہیں، اور اب ایک نبی آیا ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ فرما رہا ہے کہ اس بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرو، یہ بت جھوٹے ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، پاک وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ اس لیے برکت کے طور پہ ہمیں ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ اس لیے یہ لفظ اتنا بابرکت ہے، چونکہ کفار مکہ کو اور مشرکین کو سب سے زیادہ جو لفظ تکلیف دیتا ہے وہ سبحان اللہ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تو بتوں کی ناپاکی کا برملا اظہار ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا تعلق لفظ سبحان اللہ جو ہے، اس کا تعلق ان کی اس نحوست کے مخالفت میں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ جو بت ہیں وہ پاک ہیں، اور اہل ایمان کہتے ہیں نہیں، وہ ناپاک اور نجس ہیں، پاک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ۔ یہ اتنا بابرکت لفظ ہے، یہ بنیادی اس کی وجہ ہے، اس لفظ کے کہنے کی اور اس لفظ کے اقرار کرنے کی، جو کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ بہت بابرکت ہے، اس کی بنیادی یہ وجہ ہے کہ یہ توحید کی اصل ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی اور بتوں کے مقابلہ میں اس کی ذات کے پاکیزہ ہونے کی، یہ سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا اعلان ہے جو ہر مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، فرمایا یہ والی جو ان کے ذہنوں میں بات پڑی ہوئی تھی، یہ والی جو ان کی غیرت تھی، حمیت کہتے ہیں غیرت کو، وہ اپنے تائیں یہ کہتے تھے کہ ہماری غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہماری غیرت، وہ کہتے تھے کہ ہماری غیرت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں اور آج ایک نئے اعلان پر ہم چل پڑیں۔ اس جاہلیت والی جو غیرت اور آر تھی، اللہ نے اس کو کہا ہے حمیت الجاہلیہ، جہالت کی غیرت۔ ایک غیرت ہوتی ہے حمیت الخیریہ، خیر والی غیرت، اچھائی والی غیرت، نیکی والی غیرت،
یہ ہر ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ نیکی کے معاملات میں اپنی غیرت ایمانی کو زندہ کرے، اپنی غیرت ایمانی کو ہمیشہ وہ آباد رکھے۔ حمیت الجاہلیہ کے مقابلہ میں حمیت الایمانیہ بھی آ سکتی ہے کہ ہر صاحب ایمان اپنے ایمان کی غیرت کو زندہ رکھے۔ وہ یہ ہے کہ جب اس کا کسی کافر سے مباحثہ ہو، کسی غیر مسلم سے بات چیت ہو اور اس کا مقابلہ ہو، تو اس کی غیرت ایمانی اتنی زندہ رہے کہ ہر ایک کے مقابلے میں وہ کہے کہ میرے ایمان اور میرے رب اور میرے رسول کے نام پر اگر میری غیرت کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہم جان بھی اس کی حوالے کر دیں گے۔ یہ حمیت الایمانیہ ہے، یہ ایمان کی غیرت ہے، یہ ایمان کی ہی غیرت ہے جو انسان کو کافر کے مقابلہ میں لا کھڑا کرتی، اور ایک غازی اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر کے شہادت کا رتبہ لے لیتا ہے۔ یہ کیا جذبہ ہے، یہ کیا شوق ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ شہید کو پتہ ہے کہ اب میرے بیوی بچے جو ہے بیوہ ہو جائے گی اور یتیم ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ کلمہ توحید اور رسالت کو بلند کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے اس پر فخر کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی غیرت ایمانی ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، اقبال نے کہا تھا، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہید جب اپنی جان دیتا ہے تو اس کا مقصد صرف جھنڈا بلند کرنا نہیں ہوتا، اور نہ یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت ملے گا، بس ایک ہی ہوتا ہے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو جام شہادت عطا ہو جائے گا، وہ اپنے اللہ کے حضور شہادت کا جام پی کر اپنے مالک سے ملنا چاہتا ہے۔ اب اس میں کئی روایات ملتی ہیں، باقاعدہ طور پر ابو جہل کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس دیا، رسالت کا درس دیا، تو یہ ابو جہل بھی اس بات کو مان گیا، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں دل سے یہ بات مانتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس نے کہا کہ جی ہم لوگوں میں اس کا اعلان کیسے کریں، اور کھلم کھلا یہ بات ہم نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ خفیہ طور پہ یہ بات کریں، اور جب آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیں تو ساتھ ایک یہ بات بھی ہمارے ساتھ طے کریں کہ ہم ایمان لانے کے بعد یہ آپ کے جو یہ نوکر چاکر ہیں نا، یہ جو غلام خریدے ہوئے ہیں، جو کل تک ہمارے غلام اور نوکر رہے ہیں، ظاہر ہے جنہیں وہ کہتے تھے یہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم ہیں عرب کے سردار، یہ ہیں عرب کے غلام اور بکتے بکاتے، آج آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے بیعت ہو گئے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کعبے کا اور مکے کا سردار ہے وہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھا ہے، اور جو مکے کا غلام ہے وہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھا ہے برابر، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا، ہمارے لیے الگ محفل ہوگی، ان غلاموں کے لیے الگ محفل ہوگی۔ آقا نے فرمایا یہی فرق تو مٹانے آیا، میں کیسے اس بنیاد پہ تمہارا اسلام قبول کر لوں؟ حضور نے فرمایا اگر میرے آنے کے بعد بھی غلام اور آقا کا فرق رہ گیا تو پھر اسلام کا نام پھر کدھر گیا؟ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے ایک ہی سب میں بادشاہ کو بھی کھڑا کر دیا، غلام کو بھی کھڑا کر دیا۔ اقبال نے کہا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ غلام بھی اسی سب میں تھا، محمود بادشاہ تھا، سلطان محمود غزنوی غزنی کا بادشاہ ہے، اور ایاز اسی بادشاہ کا نوکر ہے۔ جب آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے تو ایک ہی سب میں محمود بھی کھڑا ہے، ایاز بھی کھڑا ہے، بادشاہ ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آقا ہے، جیسا بھی ہے، آپ کے ملک کا صدر ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، آپ کے ملک کا ایک عام آدمی ہے اور ایک عام شہری ہے، اور ایک بہت غریب اور نادار ہے۔ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کیا امیر اور غریب کی الگ صف ہوتی ہے؟
نہیں، یہ واحد جگہ ہے مسجد، واحد جگہ ہے مسجد، اللہ کا گھر، جہاں پر نہ غریب کا کوئی فرق ہے نہ امیر کا فرق ہے، غریب و امیر سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں محتاج ہے یا صاحب ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی باس ہے کوئی وہاں کا جناب ایک چپڑاسی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے، ایک ہی صف میں کھڑے۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی پہلے آئے تو فرمایا فاہوا ہوا احق و بہا، جو پہلے آنے والا ہے وہ پہلی صف کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جناب کوئی غریب پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہے اور امیر آئے اور اسے کہے پیچھے چلے جاؤ۔ فرمایا اگر کسی نے ایسے کہا اس کی نماز ہی قابل قبول نہیں۔ یہ اسلام کا درس مساوات ہے، یہ اسلام کا، انسانیت کا۔ دنیا آج، مغرب کے لوگ آج اس بات پر پہنچے ہیں کہ آل ہیومن ہیو ایکول رائٹس، کہ تمام کے جو رائٹس ہیں وہ برابر ہیں۔ کہتے ہیں جناب ہم مہذب قوم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تمہیں آج یہ سمجھ آئی ہے، ہمارے نبی تو پونے 1500 سال پہلے فرما گئے تھے، جب آپ نے ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا۔ عرب کے سارے سردار نیچے کھڑے تھے، حضرت عباس سرکار کے چچا بھی نیچے کھڑے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی قریب ترین رشتہ دار آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نیچے کھڑے تھے، جناب فاروق اعظم قبیلے کا اتنا بڑا سردار وہ بھی نیچے کھڑا تھا، جناب سیدنا صدیق اکبر جیسا شریف اور نفس انسان اور متقی اور پرہیزگار عظیم شخصیت بھی نیچے کھڑی تھی۔ تو سرکار نے کعبے کی چھت پہ ایک غلام کو جو کہ عرب کا بھی نہیں تھا، حبش کا رہنے والا تھا، کعبے کی چھت پہ چڑھا کے اذان دلوا کے آپ نے سب سے زیادہ جو گرا ہوا طبقہ اور غلام تھا اس کو آپ نے سب سے زیادہ حقوق اور رائٹس عطا فرما دیے تھے۔ اب قیامت تک کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتا، قیامت تک کوئی ایسی مثال نہیں آئے گی کہ کسی غلام کو کائنات کی سب سے عظیم جگہ کے چھت پر چڑھا دیا گیا، کعبہ کی چھت پر، اتنی بڑی بات۔ تو فرمایا یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین مبین ہے کہ جس کی غیرت ایمانی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور برتر۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں ابو جہل، اس بنیاد پر ہمیں تمہارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اور سرکار نے اس بات کو تسلیم نہیں فرمایا۔ اگر ارشاد فرمایا گیا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اور اپنے رسول پر سکینہ نازل فرمایا۔ سکینہ کہتے ہیں اطمینان قلب، دل کا سکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دل کا سکون عطا فرمایا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور انہیں کلمہ تقوی عطا فرمایا۔ اب کلمہ تقوی کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کئی روایات ہیں، ان میں سے مشہور روایت یہ ہے کہ کلمہ تقوی سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک یہ روایت ہے۔ اور دوسری مشہور روایت یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض نے کہا جی اس سے مراد تیسرے جو روایت ہے وہ زیادہ مشہور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ایسے ہیں جو انسان کو تقوی کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ تقوی ہے، اس کا ورد کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے ان کلمات کو ہمیں اپنی زبانوں پر ادا کرنا چاہیے۔ انہیں کلمہ تقوی کہا گیا ہے کہ اس کلمہ کے ورد کے کثرت سے اللہ تعالیٰ ایک دن ہمارے دل میں تقوی پیدا فرما دے گا۔ آگے فرمایا گیا آخری الفاظ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ان کلمات حقہ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ ایمان والے، مسلمان ہیں، سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کلمہ تقوی جو ہیں جس کے سب سے زیادہ حقدار ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔